برکت مہینہ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، وہ جا رہا ہے اور آج دوسرا عشرہ اس کا چل رہا ہے، جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اتنی برکتوں والا جو مہینہ ہے، پہلے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازوں کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے، اور جنت کے دروازے کے کھلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اور پھر احادیث کے اندر ہے کہ سحری کے وقت دعا قبول ہو رہی ہے، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہر لمحے میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ پھر آگے ایک آخر عشرے میں جا کر ایک رات آئے گی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جس کو خیر من الف شہر کہا جاتا ہے، جس کو 1000 مہینوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اب ایسی قیمتی رات ہے کہ جس میں دامن پھیلانے والوں کی دعاؤں کو قبول کیا جا رہا ہے، مغفرت مانگنے والوں کو مغفرت کی جا رہی ہے، معافی مانگنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اتنی برکتوں والے مہینے میں چند اشخاص ایسے ہیں کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان کی بخشش نہیں ہے، اور پھر ان کی وجہ سے جس مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس مجلس والوں کو بھی بخشش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اگر ہماری مجلس میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، کسی بہن بھائی سے ناراض ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، اس نے اپنی پھوپھی کے ساتھ کوئی سختی والی بات کی ہوئی تھی، یہ گیا تو جا کر اپنی پھوپھی سے معافی مانگی، اور جب وہ واپس آ رہا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے یہ جو بات کی تھی کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا اگر کوئی ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہ چلا جائے، یہ اس وجہ سے کی ہے جب کسی مجمع میں اور کسی مجلس میں ایسا آدمی اگر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی وجہ سے رب اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کو اس مجمع پر نازل نہیں فرماتے۔ کہاں رمضان کا مہینہ، کہاں عظمتوں والا مہینہ، کہاں برکتوں والا مہینہ، جس کے بارے میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر رب نے قرآن کو اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رمضان کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی ہے، جہاں رحمتیں برس رہی ہیں اور اتنی عطا برس رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کو بھی چھوڑیے، وہ مجلس بھی پاکیزہ مجلس ہے جس مجلس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ بتائیں، جہاں حضور ہوں، جہاں حضور بیٹھے، وہ جگہ بھی خوشبودار ہے۔ آپ علیہ السلام اس مجلس میں موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی کے باوجود آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاں قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، بات بات پہ ناراض ہونے والا اگر ایسا شخص موجود ہے، اس مجمع پر رب اپنی رحمت کو نازل نہیں فرماتے۔ جہاں گھر کا گھر ناراض ہو، آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، آج بھائی بہن سے ناراض ہے، بہن بھائیوں سے ناراض ہے، پھوپھی خالہ سے آج رشتے توڑے ہوئے ہیں، خاندان کے خاندان بکھرے ہوئے ہیں، اور یوں میں آگے چلوں، خدا کی قسم آج وطن بھی بکھر چکا ہے۔ آج ہمارا وطن کس طرف جا رہا ہے؟ آج کیا حالات بن گئے کہ آج کا مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، ارے تیرا دل کس طرح کر جاتا ہے تو ایک کلمہ گو پر گولی چلاتا ہے۔ کہاں میرے محترم دوستو، کدھر ہم چلے گئے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ نے فرمایا دیکھو اگر رشتوں کو توڑو گے تو یاد رکھنا یہ بات کہ یاد رکھنا کہ رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا رشتوں کو توڑنے والے کی
लैलतुल कदर की रात को भी बख्शिश नहीं है। फिर आपने फरमाया हर जुमे को आमाल पेश किए जाते हैं, इसके आमाल फरिश्ते अल्लाह की तरफ लेकर ही नहीं जाते। कितनी महरूमी है। और फिर फरमाया जो रिश्तों को जोड़ता है, जो अपने आप को बिछा देता है, जो माफ कर देता है, फरमाया कि सुनो इसे क्या मिलता है। अल्लाह कहते हैं ये जोड़ने वाला है, ये अपने आप के ऊपर दुख सहने वाला, गम सहने वाला, रिश्तों को जोड़ रहा है। फरमाया इसका इनाम ये है, इसके साथ मैं अपना ताल्लुक जोड़ देता हूं। और जिसका रब हो गया, ये रमजानुल मुबारक का महीना है, भाई भाई से नाराज है, भाई के घर जाना पसंद नहीं करता, और बहनों से नाराज है, बेटियां हैं, यही बेटी हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सुनो जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां अता की, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां, घर में बेटी पैदा हुई, अभी वो बेटी माँ की गोद में है और माँ उसे देख रही है, आसमान से एक फरिश्ता इस घर में आता है और इस बेटी के बाप के सर पर हाथ रखता है और यूं थापड़ा मारता है एक रवायत में, और कहता है, और यूं थापड़ा मार के कहता है गम ना करना, गम ना करना, अब तेरे इस घर की जिम्मेदारी रब ने ले ली है, अब इस घर में रहमतें उतरेंगी। अरे जिसके पैदा होने पर जिस घर में फरिश्ता रहमत के परवाने लेकर आया था, इस बेटी, ये बेटी पैदा हुई, इस घर में इसकी खुशखबरी की, इसकी अजमतों को बयान करने के लिए फरिश्ता आया। और फिर हुजूर ने फरमाया 3 बेटियां जिसको दी, जिसने उनकी परवरिश की, फिर उनकी शादी करके उनको रुखसत किया। हुजूर ने फरमाया कल क़यामत को ये नहीं कहा जन्नत में जाएगा, ये नहीं कहा कि फलां जन्नत मिलेगी, आपने फरमाया नहीं, कल क़यामत को यूं मेरे साथ खड़ा होगा। सहाबी बैठे हुए थे, अल्लाह के महबूब जिसकी 2 ही बेटियां हो, जिसकी 2 ही बेटियां हो, हुजूर ने फरमाया वो भी मेरे साथ होगा। अल्लाह के महबूब बस तो नहीं चलता, जिसकी 1 बेटी हो वो कहाँ होगा, हुजूर ने फरमाया वो भी मेरे साथ खड़ा होगा। फिर अगर बेटियां, यही बेटियां आगे जाकर किसी की बहनें बन जाती हैं, किसी को अल्लाह ने बेटी नहीं दी, बहनों की नेमत से नवाजा हुआ है, अल्लाह ने बहनें दे दी हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, जो इनाम अल्लाह बाप को बेटी पर देता है वो इन भाइयों को बहनों पर भी देता है। आज बहन क्या है, अफ्तारी चल रही है, इसने अफ्तारी का दस्तरखान बिछा दिया, मोहल्ले से यहां से भी बुला लिए, वहां से भी बुला लिए, इधर से भी इकट्ठा कर लिए, वसीह दस्तरखान लगा हुआ है, लोगों को अफ्तारी करा रहा है। वो साथ मोहल्ले में इसकी बहन रहती है, जाकर इसका भांजा अपनी अम्मा से पूछता है अम्मा आज मामू के घर में क्या है, आज फलां भी जा रहे हैं, फलां भी जा रहे हैं, फलां भी जा रहा है, फलां को भी बुलाया है, फलां को भी बुलाया है, अम्मा हमें क्यों नहीं बुलाया। अब मुझे बताओ, जब इसकी ये बहन मुसल्ले पर बैठकर अगर इस भाई के बारे में इसने 2 आंसू निकाल दिए, इसका क्या बनेगा। ये भाई किधर जाएगा, इसकी अफ्तारियां कहां जाएंगी, ये अल्लाह के यहां कबूल होगी नहीं। और इसके मुकाबले में हुजूर अलैहिस्सलाम आप मक्का मुकरमा से आप मदीना मुनव्वरा गए, फिर अल्लाह ने फतुहात का दौर किया, आपने कबीला हवाज़न को फतह किया, कबीला हवाज़न के लोग कैदी बन गए, और कैदी बन के मेरे मोहतरम दोस्तों हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम बचपन का ज़माना है, आपकी बहन हजरत शीमा है, हजरत शीमा अपनी अम्मा से कहती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा सादिया हलीमा आप जानते हैं, हुजूर की बहन आकर अपनी अम्मा से कहती है अम्मा जब शाम को हो जाता है, देहातों का माहौल होता है, लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, अम्मा सारी बहनें अपने भाइयों को गोद में उठा कर लाती है, अम्मा कभी इस भाई को भी मुझे दे दे, इसको भी मैं लेकर जाऊं। बहन ने इसरार किया, एक दिन अम्मा ने इजाजत दे दी, और सब कहती थी तू भी कभी अपना भाई लाना, बड़ी बातें करती है। हजरत शीमा ने हुजूर को गोद में लिया और यूं कपड़ा डाल दिया, अब सारी बैठी हुई हैं, सबकी गोदों में अपने अपने भाई हैं। हजरत शीमा ने यूं कपड़ा उतारा, जब कपड़ा उतारा तो चांद जैसा जब चेहरा निकला, खुदा की कसम सब उठी और अपने भाइयों को लेकर अपने घरों में चली गई, कहने लगी शीमा तेरे भाई का मुकाबला नहीं है। ये बहन शादी होके कबीला हवाज़न में चली गई, और इस कबीले के लोग गिरफ्तार होके गुलाम बन के सहाबा के पास आ गए, और इसके बड़ों ने, कबीले के बड़ों ने मशवरा किया, क्या किया जाए, का चंदा इकट्ठा करो, पैसे इकट्ठे करो,
جا کر اپنے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا کر لاؤ۔ سارے لوگوں پر پیسے تقسیم ہو گئے۔ اب ایک وفد آیا، حضرت شیمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، اندر سے حضرت شیمہ کا کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے قبیلے کے نوجوان یہ گرفتار ہو گئے غلام بن کے، ان کے لیے ہم نے پیسے تقسیم کیے ہیں اور تو نے بھی اتنے پیسے دینے ہیں۔ کہ کس نے گرفتار کیا ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں محمد نام صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک انسان ہے جن کی معیت میں صحابہ کے ایک لشکر ہے۔ آپ نے کہا ذرا دوبارہ نام لو۔ کا کیا نام لیا ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے کہا پیسے تو میں دے دوں گی، مجھے لگتا ہے یہ وہی میرا بھائی ہے۔ وہ بچپن کا زمانہ حضرت شیمہ کو یاد آ گیا کہ بات کو چھوڑو، ذرا میری ملاقات کا بندوبست کرو، میں اپنے ویر سے، میں اپنے بھائی سے جا کر ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، اس کا تو بہن ہی کوئی نہیں، تو کہتی ہے میں اس کی بہن ہوں۔ کہا اس بات کو چھوڑو۔ یہ چند لوگ آئے، حضرت شیمہ کو ساتھ لایا، ادھر صحابہ کھڑے ہیں اور یوں تلواریں لی ہوئی ہیں، سامنے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت شیمہ یہاں دور کھڑی ہے اور حضور کے چہرے کو دیکھا۔ جب چہرے کو دیکھا بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور پھر پکار کر کہنے لگی خدا کی قسم یہی میرے بھائی ہیں، اور یوں بے خیالی میں آگے جا رہی ہیں اور جا کر ان تلواروں سے ٹکرائی اور انہوں نے تلواروں کے ساتھ یوں پیچھے کیا۔ انہوں نے کہا پیچھے نہ کرو، اپنے اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور کے بارے میں آپ نے عرض کیا جاؤ جا کر انہیں کہہ دو آپ کی بہن آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، آپ کی بہن آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا میری بہن کا لے آؤ اسے۔ حضرت شیمہ گئی، کہا آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی بہن ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہ میں شیمہ ہوں۔ اور پھر آپ کو اکثر میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، آپ نے یوں بازو اوپر کیا۔ بچپن میں حضرت شیمہ نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ کی زبان پر اشعار عرب کی گٹی میں پڑے ہوئے تھے، آپ عربی کے اشعار پڑھ رہی تھی حضور کی بہن، آپ کی زبان پر شرکیہ الفاظ آئے۔ خدا کی قسم ابھی بچپن کا زمانہ ہے، حضور نے حضرت شیمہ کو یہاں پر کاٹا اور وہ بچپن کے دانت کے نشان حضرت شیمہ کے بدن پر رہ گئے۔ آپ نے وہ ہاتھ آگے کیا، کہا ویر دیکھ، اور کہا ویر دیکھ وہ زمانہ گزر گیا، بچپن میں تیرے دانت یہاں لگے تھے، ابھی تک خوشبو آ رہی ہے، ابھی تک نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے اپنی رحمت کی چولی کو بچھا دیا۔ آپ نے کہا بہن بیا، وہ بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اماں حلیمہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ میرے محترم دوست قبیلہ بنو سعد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کیوں آئی ہے، کس لیے آئی ہے؟ کہا ویرا، کہا میرے بھائی میں بڑی مان لے کر آئی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ میرے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا بدر کا میدان سجا، احد کا میدان سجا، میں نے اس سے تم سے مشورہ کیا، لیکن اب میری بہن میرے پاس آئی ہے، ارے بہن کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ مشورہ نہیں ہے، قیدیوں کو رہا کر دو، یہ قیدیوں کو رہا کر دو۔ آج بہن آ گئی، آج بہن گھر میں آ گئی، اور جب بہن گھر میں آئی ہے یہ میری بیٹی کا کارڈ ہے، یہ میری بیٹی کی رخصتی ہے، بھائی میرے گھر میں بھی آ جانا۔ بھائی نے کارڈ لیا، کہا اچھا اوروں کو دے آئی ہے؟ کہاں فلاں بھائی کو بھی دے آئی، فلاں بہن کو بھی دے آئی، فلاں رشتہ داروں، یوں کارڈ کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا، اچھا سب سے آخر میں میرے پاس آئی ہے۔ یہ بہنوں کے ساتھ سلوک ہے؟ یہ افطاری میں کیا دعا مانگیں گے؟ یہ ہم کیا مانگیں گے؟ بیٹیوں کو بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا۔ کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا یہ آدمی، اللہ کہیں گے اچھا آ جاؤ۔ کہا کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ کہا 4 بیٹے 3 بیٹیاں۔ کہا بلاؤ بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، بیٹیاں بھی آ گئیں۔ رب پوچھے گا بتاؤ اس والد نے تمہیں جائیداد میں حصہ دیا، اگر گردن جھک گئی تو کیا ہوگا؟ گردن جھک گئی تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کہیں گے آسمان سے لے کر زمین تک اسے کہو زمین کو کھودے اور کھود کر لاتا رہے، تب یہ تیرا جرم معاف ہوگا۔ پھر فرمایا سنو، بیٹیوں کو حق نہ دینے والا، بہنوں کو جائیداد سے حق نہ دینے والا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جس کی خوشبو 900 سال کی مسافت سے خوشبو جاتی ہے، جس کی مسافت کے لیے ابھی عید آ رہی ہے نا، عید آ رہی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سوٹ لیا بہنوں کے لیے، تھوڑے سے پیسے لیے
اور جا کر بہنوں کے پاس سر پر ہاتھ رکھا، یہ ماں جائی ہے، ماں جائی، ایک ہی پیٹ سے یہ پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی گھر کے آنگن میں یہ کھیل کر جوان ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس کو پیک کر کے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی بہنوں کو جا کر دے دینا، اور تم دے کر واپس آ جاؤ گے۔ خدا کی قسم یہ بہن مصلح بچھا کر جب اس سوٹ کو کھولے گی، جب اس سوٹ کے دیکھے گی اور یوں دامن اٹھا کر جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، خدا کی قسم یہ آنسو نہیں نکلے گا، یہ اس کے بھائی کے ساری نسلوں کے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ آج ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ سننا ذرا، یہ کون ہے؟ یہ جنت کے شہزادے ہیں، حضرت حسن اور حسین، دونوں ناراض ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن ہے، چھوٹا بھائی حضرت حسین ہے، خط لکھتے ہیں، خط اپنے بھائی حسین حسن کے نام خط لکھتے ہیں، بھائی جان آپ نے اپنے نانا سے یہ روایت سنی ہے، میں نے بھی اپنے نانا سے یہ روایت سنی ہے، کوئی 3 دن سے زیادہ خفا ہو اس کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ اور پھر کہا یہ روایت بھی آپ نے سنی ہے، دوسری روایت کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں دوسرے سے پہلے جاتا ہے۔ آپ یہ بات لکھ رہے ہیں، خادم نے رکا لیا اور خادم کہنے لگا آپ نے یہ بات لکھی ہے معافی میں پہل کرنے والا پہلے جنت میں جاتا ہے، آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ عجیب جواب دیا حسین نے، ارے تجھے پتا ہے وہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، وہ بڑا ہے میں، اگر میں نے پہل کر دی وہ حوض کوثر پہ میں حسن سے پہلے نانا کے پاس چلا گیا تو نانا نے اگر یہ کہہ دیا چھوٹا ہو کے پہلے کیوں آیا ہے، بڑا کہاں ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ حسن سے پہلے میری ملاقات ہو، نہیں میرا بڑا بھائی ہے اس کی پہلے ملاقات ہو۔ آج صدیاں گزر گئی، سالوں کے سال گزر گئے، ایک ہی ماں کے چھاتیوں کا دودھ پینے والوں، ایک ہی ماں کے گھر کے آنگن میں پڑھ کر بننے والے آج کیوں سلام نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم نے آگے نہیں جانا؟ ظلم ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہماری نگاہ کس پر ہو؟ رب کائنات پر ہو۔ بھائی نے ظلم کر دیا، بہن نے کر دیا، اے اللہ تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، بھائی کو سینے سے لگاؤں گا، بہن کو سینے سے لگاؤں گا، اپنے کنبے اور خاندان کو جوڑتا جوڑتا مر گیا، رب بھی پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے؟ کہ خاندان کو جوڑتے جوڑتے آیا، میں نے پہلے تمہیں روایت بتا دی تھی، فرمایا جو رشتوں کو جوڑتے جوڑتے چلا جائے گا اللہ کہتے ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ میں اپنا تعلق اس سے جوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رشتے ناتوں کو توڑ کے سحری کرنا، افطاری کرنا، لیلۃ القدر کی راتوں میں دعائیں مانگنا کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ یہ پورا مجمع بیان ختم ہے میرے محترم دوستوں۔ آج دین سے دین رخصت ہو گیا ہے، آج دین زندگیوں سے چلا گیا ہے۔ آج ہمارے ملک کی کیا حالت ہے؟ یہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ پوری کی پوری ٹرینوں کو لوگوں کو اتار کے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان پہ گولی چلا رہا ہے۔ کہاں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ، سیدنا حمزہ حضور کے قبیلے میں سب سے زیادہ وفا کرنے والے، حضور کے غموں میں شریک ہونے والے، آپ کو ڈھارس بننے والے، حضرت وحشی نے خدا کی قسم آنکھ کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، زبان کاٹ دی، سینے کو کھول دیا، کلیجے کو نکال لیا، 17 ٹکڑے حضور کے چچا کے کر دیے تھے۔ اور آپ نے یوں دیکھا، آپ اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکے، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور دامن پھیلا کر کہا اے اللہ اگر تو میرے چچا کے ٹکڑے کروانے کے بعد اس حال میں راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ پھر مکہ فتح ہوتا ہے، حضرت وحشی کا پیغام آتا ہے، آپ کی مجلس میں حضرت وحشی آئے اور حضور نے پوچھا بتاؤ میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ وہ بتا رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں، حضور آپ نے فرمایا تیرا ایمان قبول ہے، تیرا اسلام قبول ہے، لیکن ایک یاد رکھنا ساری زندگی میرے سامنے کھڑے نہ ہونا، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آئیں۔ ایسے آدمی کو بھی حضور نے سینے سے لگایا۔ آج کدھر جا رہے ہیں؟ آج کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بدامنی کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف خدا کی قسم ہم نے اپنی مرکز محور دین اور اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ سارا ملک بدامنی کے اندر لپیٹا ہوا ہے، سارے ملک میں اس وقت بدامنی ہے۔ قوم ایک جان ہو جائے، ایک جان ہو کر رب کی بارگاہ میں دامن پھیلائیں گے۔ اللہ
یہ وطن تو نے دیا ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے دیا ہے، ہماری بہنوں کے پستانوں کو بھی کاٹا گیا ہے، عزتوں کو بچانے کے لیے ہماری بہنوں نے درائے گنگا، جمنا، دانس اور کوہ میں چھلانگیں مار دی، وطن کی آزادی تب ملی ہے۔ ربا تجھے ان شہیدوں کے خون کا واسطہ دیتے ہیں، اس ملک کے امن کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کر دے، ان کو ناکام کر دے، ان کو صفحاستی سے مٹا دے۔ اللہ وطن کی حفاظت فرما، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ دعائے انس کا اہتمام کریں۔ اگر میرے محترم دوستو یہ پیغام کہیں دور جا رہا ہے، ہمارے سیکورٹی اداروں کے نوجوان دعائے انس کا اہتمام کریں، اور جتنے بھی یہ دعائے انس کا اور 2 نفل پڑھ کے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔